جی ہم پڑھیں گے تسلنیکیوں کے خط میں سے. آج ہم پڑھیں گے تسلنیکیوں، دوسرا تسلنیکیوں، اس کا 2 باب اور اس کی 2 باب کی 3 آیت سے میں پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے: کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ جو ہے خداوند کے دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ خداوند کا دن جو ہے وہ آ پہنچا ہے. تمہاری عقل جو دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبرا جائے، کیونکہ جب تک خدا یسوع مسیح کا دن نہیں آئے گا، یا خدا یسوع مسیح مکمل طور پر اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کے لیے نہیں آئے گا، جب تک کہ برگشتگی اور گناہ کا وہ شخص یعنی ہلاکت کا جو فرزند ہے ظاہر نہ ہو. ہم دانیال کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس میں اس کو دکھایا گیا، اس کو بتایا گیا. اور خدا یسوع مسیح جو ہے متی کی انجیل میں بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ مکروہ اطلاف تم جو ہے ہیکل میں یا مقدس میں کھڑا ہوا نہ دیکھو تو تم سمجھ جانا کہ مطلب جو ہے وہ دن، جب اس کو کھڑا دیکھو تو سمجھ جانا کہ دن قریب ہے. میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ برگشتگی جو ہے وہ ریبیلینس کیا ہے، اور گناہ کا شخص جو ہلاکت کا فرزند ہے وہ کیا ہے، ڈسٹرکشن کیا ہے، تباہی کیا ہے، اور برگشتگی کیا ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ہم نے ہمیشہ برگشتگی کے بارے میں پڑھا ہے، خدا کے خلاف بغاوت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. تو میرے عزیزو، اگر ہم جائیں یسایہ کی کتاب میں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروفیسیز جو ہے اس سے پہلے بھی کی گئی تھی، تو وہ اس میں ہم یسایہ کے اس میں دیکھتے ہیں. یسایہ کا جو صحیفہ ہے، جو پروفیسی ہے اور پروفیسی کی بک ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. یہ یسایہ اس کا 1 باب اس کی 2 سے 4 آیات میں پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے، نہیں بلکہ میں اس کو پہلے یسایہ 1 باب پہلی 1 اور 2 آیات میں پڑھوں گی، پھر اس کے بعد میں 4 پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے کہ یسایہ بن آموز کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ یسایہ جو ہے بن آموز جو ہے اس کی رویا، یا اس نے وہ ویژن دیکھا. کس کے بارے میں اس نے ویژن دیکھا ہے؟ اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت اور یہودا کے بادشاہوں عزیہ، یوتام اور آخیس اور حزقیہ کے ایام میں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جب یہودا اور یروشلم جو ہیں یہ بادشاہ جو عزیہ، یوتام اور آخیز اور حزقیہ کے جو ہیں ان ایام میں، جب یہ بادشاہ ان پر حکومت کرتے تھے. تو میرے عزیزو، یہ جو ٹائم ہے یہ 2700 سال پہلے کا ٹائم ہے جب یہ پروفیسی کی گئی تھی. اور اس میں جو رائٹر یسایہ نبی جو ہے، جو پیشن گوئی کر رہا ہے، وہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے. اور یہ پیشن گوئی جو ہے خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد تک بھی پوری ہوتی ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہودا، جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر میں سے نکالا تھا اور ان کو کنعان کے ملک میں جو ہے وہ بسایا تھا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ 2 قبیلے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے. وہ اور دوسری سائڈ پہ، دریا کے دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ 10 قبیلے جو ہیں وہاں پر آباد ہوتے ہیں. لیکن جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیوڈ کے زمانے میں جو 1063 BC جو ہے خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس میں وہ سارا یونائٹڈ کنگڈم تھا، یعنی کہ جو اسرائیل تھا بالکل ایک تھا. لیکن بعد میں سلیمان بادشاہ جو ہے، سلیمان بادشاہ کے دور میں کیا ہوا کہ سلیمان بادشاہ کے دور میں جو ہے یہ ناردرن کنگڈم جو ہے، وہ شمالی کنگڈم جو ہے، شمالی سلطنت جو ہے جس میں اسرائیل کی حکومت جو ہے، جس میں 10 قبیلے تھے، وہ الگ ہو گئے. جبکہ جو ہے جنوبی اسرائیل جو جنوبی کنگڈم جو یہودیہ کی تھی، وہ الگ ہو گئی، جس میں 2 قبیلے تھے. یہ 975 BC میں ایسا ہوا تھا. تو اس کو میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گی کہ اس میں کون کون سے نبی تھے، کون کون سے نبی جو ہیں وہ ناردرن کنگڈم میں آئے اور کون سے نبی جو ہیں وہ ساؤدرن کنگڈم میں آئے. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے جو اپنے بندے یسایہ کے مطابق یا اس کے ذریعہ سے جو یہودا اور یروشلم کے بارے میں جو ویژن اس کو دکھایا ہے، وہ اس کو کیا ویژن دکھایا ہے اور اس کو کیا بتایا ہے.
تو ہم آگے جب دیکھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف یہودا اور یروشلم کے جو 2 صوبے ہیں یا 2 قبیلے ہیں جو الگ ہو گئے تھے ان کے بارے میں ہے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کے دور میں یہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ سلیمان بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ وہ غیر قوموں کے خداؤں کو، ان کے دیوتاؤں کو، ان کی دیویوں دیوتاؤں کو اس نے ماننا شروع کر دیا تھا، ان کی پرست شروع کر دی تھی، ان کی پوجا شروع کر دی تھی، اور زندہ خدا کو چھوڑ کر اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور غیر قوم کی لڑکیوں سے اس نے شادیاں کر لی تھی۔ اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو 12 قبیلے ہیں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، نارڈرن اسرائیل بنتا ہے، تو اس کو اسیریا جو ہے وہ کنکر کر لیتا ہے، اس کو فاتح بنا جو ہے وہ فاتح ہو جاتا ہے اور اس کو فتح کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سودرن جو یہودیہ ہے یا سودرن جو جودا ہے وہ جو ہے وہ اس کو بیبلون جو ہے وہ اسیر کر کے اپنے ملک میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال نبی جو ہے وہ بیبلون میں جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر بیبلون میں جاتا ہے، اس کے اور اس کے ساتھی جو ہیں بیبلون میں جب جاتے ہیں تو وہ یہودیہ کے علاقے یروشلم کا رہنے والا تھا، یعنی اس کا تعلق اس 2 قبیلوں سے تھا، یہودیہ اور یروشلم کا۔ تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسیری میں گئے تھے، یہ جو کیوں گئے تھے، یہ کیوں غیر قوموں نے جو ہے ان پر قبضہ کیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے جو ہے جب ان کو ملک مصر سے نکالا تو خدا نے اپنی مقدس قوم کو کس طرح سے اس کے آگے سے غیر قوموں کو مروایا، غیر قوموں پر اسرائیل کو فتح دلائی، اور فتح دلا کر خدا نے ان کی جگہ پر، ان کے سٹیز میں، ان کے علاقوں میں خدا نے ان کو بسایا۔ جب خدا نے ان کو بسایا تو اب یہ ایسا ٹائم کیا ہو گیا کہ اب غیر قومی جو ہیں ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور ان کو اسیر بنا لیا، ان کو اپنے اپنے ملکوں میں لے گئے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ برگشتگی اور یہ جو ڈسٹرکشن ہے، ہلاکت کا جو فرزند ہے، تو یہ جو ہے اور سالویشن، نجات، اگر ہم ان کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یسایہ نے جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، جیسے کہ اس کو جو ہے یہ ویژن دکھایا گیا، اس کو یہ رویا دکھایا گیا، اور لیکن یہ جو رویا تھی، سالویشن کی جو رویا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکشن اور بٹریل اور ڈسٹرکشن تو ہوئی اس کے زمانے میں، لیکن سالویشن پہلی آمد یعنی خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد میں اور دوسری آمد میں ہوئی، یہ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ کس کے بارے میں یہ کی گئی، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ یہودا اور یروشلم کے بارے میں کی گئی۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہودا اور یروشلم کے جو لوگ تھے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ جب خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں جو ہے وہ اسیری میں گئے، ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں یہودا کے جو ہے، اسی طرح سے یسایہ کا پہلے باب اور پہلی آیت میں سے میں نے پڑھا ہے، تو میں اگر یسایہ 2 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھوں گی تو اس میں کیا لکھا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی۔ اب پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ اسیری میں چلے گئے ہیں، لیکن اب اس نے اور ایک ویژن دیکھا ہے یسایہ نے، جو دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس میں اس کو پڑھوں گی۔ اس میں لکھا ہے 2 آیت سے، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ یہ میں نے 2 سے 3 آیات تک پڑھا ہے، جس میں یہ لکھا ہے۔ اب یہ یسایہ نے ایک اور جو ہے وہ رویا دیکھی ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ رویا اس نے سالویشن کے بارے میں دیکھی ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ماؤنٹین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ زبور نویس بھی کہتا ہے کہ خدا کا پہاڑ سب پہاڑوں سے بلند ہے،
اور جو ہے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ خدا ان کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، یعنی کوہ صہیون پر، یعنی کہ خدا جو ہے واپس آئے گا، اور خدا جو واپس آ کر جو یہودا اور یروشلم جنہوں نے بغاوت کی ہے خدا کے خلاف، اب جو اسیری میں چلیں گے، ان کی ڈسٹرکشن ہو گئی ہے، اور خدا ان کو دوبارہ سے بحال کرے گا، اور پھر خدا کوہ صہیون پر جو ہے وہ آئے گا، اور کیونکہ شریعت صہیون سے اور خدا ان کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جو واپس آئے گا تو اسی یہودا یا اسی یروشلم میں ہی کرے گا۔ اب جب خدا آئے گا، سالویشن جو ہے وہ اسپرچول نیو یروشلم اور نیو جو یہودیہ ہے اس میں قائم ہوگی۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو اسپرچول کوہ صہیون، ماؤنٹ زائن، یا جو ہے وہ نیو ہیون آن ارتھ یا نیو ارتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیون کا کیا مطلب ہے۔ ہیون جو ہے ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہے۔ ہیون کا مطلب خدا کا تخت آسمان پر ہے۔ ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ تیسرے آسمان پر خدا کا تخت ہے۔ جب تیسرے آسمان پر خدا کا تخت ہے تو زمین پر جب خدا اپنی حضوری قائم کرتا ہے، خدا آتا ہے، تو جہاں پر بھی خدا آتا ہے وہیں پر تخت نشین ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر، میں نے ابھی بھی بولا ہے کہ خدا حمد و ستائش پر تخت نشین ہوتا ہے۔ مطلب کہ جہاں ہم حمد و ستائش کرتے ہیں، جہاں پر خدا کی ورشپ ہوتی ہے، جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے، وہ خدا کا تخت وہیں پر لگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہیون زمین پر آ گیا، آسمان زمین پر آ گیا، یعنی خدا خود زمین پر آ کر ہمارے ساتھ ہمارے درمیان تخت نشین ہو گیا۔ ارتھ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارتھ کا مطلب زمین نہیں ہے، ارتھ کا مطلب وہ لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں۔ جیسے ہم اگر لوگ بیٹھے ہیں اس مذبح پر تو ہم زمین ہیں، اور خدا جو جہاں پر تخت نشین ہے وہ ہیون ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سایہ ہی جو ہے وہ پہلے باب کی 2 سے 4 آیت میں وہ کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خدا ان کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یسایہ کے بارے میں یہ بات، یسایہ نبی کے ریفرنس مطلب حوالے سے، یا یسایہ نبی کے ذریعہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے بنی اسرائیل قوم نے خدا کو دھوکہ دیا، کس طرح سے خدا کے لوگوں نے خدا کو دھوکہ دیا، بد کرداری کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی، بغاوت کی۔ تو میں نے جو آپ کو پیچھے بتایا نا کہ ریبیلین اور ریبیلیس جو لوگ ہیں، جو برگشتگی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا سے مکر جانا، خدا سے بغاوت کر جانا۔ تو بنی اسرائیل جو خدا کی چنی ہوئی قوم، اس نے کیا کیا کہ اس نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی انہوں نے خدا کے کلام کو سننا چھوڑ دیا اور انہوں نے دوسروں کا کلام لینا شروع کر دیا، جس کے سبب سے غیر قوموں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یرمیہ کے خط میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یرمیہ کے صحیفہ میں وہ بیان کرتا ہے۔ اس کے 5 باب اور اس کی 30 سے 31 آیت میں یرمیہ جو ہے وہ کیا بات کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتا ہے، ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی، نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ اگر میں اس سے اوپر تھوڑا سا پڑھ لوں تو شاید ہمیں زیادہ ہوگا کہ کیوں ایسا ہوگا۔ ذرا اوپر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے 25 آیت میں پڑھوں، یرمیہ اس کے 5 باب اس کی 25 آیت سے، تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا، کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں، وہ پھندا لگانے والوں کی مانند گھات میں بیٹھتے ہیں، وہ جال پھیلاتے ہیں اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں، وہ جیسے پنجرہ چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پر ہیں۔
बस वो बड़े और मालदार हो गए, वो मोटे हो गए, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं, वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला, और मोहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा, और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी। यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है ऊपर, कि बदकिरदारी और गुनाहों ने, किस चीज का गुनाह उन्होंने लगाया किया है, उन्होंने ये गुनाह किया है कि उनके घरों में अब मकर है। किन के घरों में? वो जो नबी जो नबूवत करते हैं वो, और वो कहें जो नबियों की नबूवत के मुताबिक काम करते हैं वो, कि उनके घर मकर से भरे हुए हैं, झूठ से भरे हुए हैं, और जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके सबब से जो है वो यतीमों की फरियाद नहीं सुनते। अब एक मैं आप चीज बता दूं कि यतीम, एक लिटरली यतीम वो होता है जिसका माँ बाप नहीं होता, और एक अगर हम इसका स्पिरिचुअली यतीम का मतलब ले तो वो यतीम होता है कि जिसके ऊपर जिसको कोई कलाम सुनाने वाला ना हो, जिसको कोई सच्चाई का कलाम सुनाने वाला ना हो, वो भी यतीम होता है। जिसको सच्चाई का कलाम ना पहुंचाया जाए, जिसको झूठ और मकारी और फरेब सिखाया जाए, वो समझे यतीम है। और मोहताज का अगर हम मतलब देखें, एक तो मोहताज जरूरतमंद होता है जिसको फिजिकल नीड्स की जरूरत होती है, एक मोहताज वो भी होता है जिसको खुदा के कलाम की प्यास होती है, जो खुदा के कलाम की प्यास रखता है, जो इस बात की मोहताजी रखता है कि कोई मुझे खुदा का कलाम सच्चाई से सिखाए। तो मेरे जीजो, जब हैकल में, या जब तमाम मजहबी जो मजबा खाने हैं, या जो हैकल है, या जो दरसगाहें हैं, अगर उनमें सही कलाम नहीं सिखाया जाएगा, खुदा का कलाम नहीं सिखाया जाएगा, तो मेरे जीजो वो क्या होगा, कि वो ऐसे ही होगा कि जिस तरह से वो खुदा के साथ गुमराही कर रहे हैं, और खुदा के साथ जो है वो बगावत कर रहे हैं, और बगावत के साथ साथ जो है वो सजा के हकदार होंगे। और यही हाल जो है वो फिर हमने देखा है कि किस तरह से बनी इसराइल का हाल हुआ, क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ जो है वो बगावत की। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जकरिया के, अगर हम देखें जकरिया के सहीफा में, जकरिया क्या बात करता है। जकरिया जो है 7 बाब उसकी 11 से 12 आयत में ये बयान करता है, लेकिन वो शिनवान ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की माने सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल अफ़ाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाजिल फरमाया था। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जो है उनकी सजा क्या थी? उनकी सजा ये थी कि उन्होंने जो है खुदा के कलाम को नहीं सुना, उन्होंने जो है खुदा की आवाज को सुनना जो है वो पसंद नहीं किया। उन्होंने जो अपने दिलों को जो है अलमास यानी उन्होंने अपने दिलों को डायमंड की तरह सख्त कर लिया है, और जब डायमंड की तरह उन्होंने सख्त कर लिया है ताकि वो शरीयत के को ना सुन सकें और उस कलाम को ना सुन सके जो खुदा ने अपने नबियों की मार्फत फरमाया था। तो मेरे जीजो, जब ये जो चीज है ये है बरगश्तगी, जब हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते और खुदा को छोड़कर हम गैर कौमों की तरफ जाते हैं, जैसे कि सुलेमान बादशाह ने की। सुलेमान बादशाह के बारे में आप सब जानते हैं, शायद आपने सिर्फ हम उसको इसी अंदाज में सोचते हैं, देखते हैं कि वो बहुत बड़ा बादशाह था, वो बहुत बड़ा अक्लमंद बादशाह था, वो बहुत अमीर बादशाह था, उसका घर वैसा था, उसके घर में सोने के बर्तन थे, और खुदा ने उसको जानवरों की आवाजें भी समझने का फजल बख्शा हुआ था, वो उनसे बातें भी करता था। खुदा ने उसको बड़ी हिकमत दी थी, खुदा ने उसको बड़ी दौलत दी थी, उसको बड़ी शोहरत दी थी। हम यही तक सिर्फ रहते हैं, लेकिन आगे शायद हम नहीं पढ़ते कि उसने किस तरह से खुदा के साथ बगावत की, उसने किस तरह से खुदा को धोखा दिया, उसने गैर कौम की लड़कियों से शादियां कर ली, और फिर उनके जो देवी देवता थे खुद भी उनकी प्रस्तिश की, और बनी इसराइल को से भी करवाई। तो मेरे जीजो, ये है बरगश्तगी। और ये जो बरगश्तगी थी जिसके बारे में यशायाह जो है वो बात कर रहा है, जब वो ये बात कर रहा है इस बरगश्तगी के बारे में, तो वो बनी इसराइल कौम ने की थी। जब बनी इसराइल कौम ने की थी, और जब खुदा में यीशु मसीह आए थे, खुदा में यीशु मसीह भी फिर उस बरगश्तगी के बारे में उनसे बात करते हैं कि किस तरह से खुदा में यीशु मसीह उनसे बात करते हैं कि ए रियाकारो,
اے لوگو، اے مطلب تمہارے کان موٹے ہو چکے ہیں، تم سنتے نہیں ہو کیونکہ تم خدا کی باتوں کو نہیں سنتے. وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، خدا یسوع مسیح کو انہوں نے قبول نہیں کیا. خدا یسوع مسیح بھی تو خدا کا کلام ہی ہے نا. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ میرے کلام کے شنوا نہ ہوئے. یہ برگشتگی انہوں نے کی تھی، اور یہ برگشتگی ہے. اور جب برگشتگی ہوتی ہے تو پھر ڈسٹرکشن ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں بڑی ایک یونٹی ہو، ہمارے گھر میں ایک بڑا پیس ہو، اور ایک باہر کا بندہ آ جائے اور وہ ہمیں جو ہے میرے بچوں کو میرے خلاف کرنا شروع کر دے، میری بہو کو میرے خلاف، یا مجھے میری بہو کے خلاف، یا میرے بیٹوں کو میرے خلاف، یا مطلب گھر میں لڑائی جھگڑا کرانا شروع کر دے. اور جو گھر وہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کر کر کے، انہی غلط فہمیوں کے سبب سے وہ گھر جو ہے لڑائی جھگڑے کر کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ساری بلیسنگز جاتی رہیں، خدا سے ریلیشن ختم ہو جائے. اور جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو کیا خیال ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نام دیں گے ڈسٹرکشن کا، ہم اس کو ہلاکت کا نام دیں گے. تو اسی طرح سے جب خدا کے لوگوں میں یا خدا کی کنگریگیشن میں یا خدا کی جماعت میں وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں، ابلیس کی طرف سے ہیں، تو وہ پہلے تو ان لوگوں کو جو ہے جب اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور اپنی طرف مائل کرنے کے بعد جو ہے اپنی جو ان کی چیزیں، اپنے ایمان، اپنا کلام، اس چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے برگشتگی کر رہے ہیں، وہ خدا سے بغاوت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس کنگریگیشن کے ممبر ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح سے بنی اسرائیل قوم ڈسٹرائے ہو گئی. اور اس کی جو ڈسٹرکشن تھی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے ان کو، اگر ہم یسایہ میں ہی واپس جائیں تو یسایہ کے پہلے باب اگر 5 سے 7 میں پڑھوں گی، آگے لکھا ہے کہ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہیں، گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے. تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں، وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ تمہاری بستیاں اجڑ گئی، تم اجڑ گئے، اب تمہارے زخم پر کوئی بھی کھاؤ جو ہے ان کو کوئی باندھنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا تیل لگانے والا نہیں ہے، تمہارا ملک اجاڑ دیا گیا ہے. تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ایک چرچ، ایک خدا کے لوگ، ایک جماعت یا گھر، اسی طرح سے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور کس طرح سے ابلیس آ کے ان میں کام کرتا ہے، وہ برگشتگی کرتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آگے اگر ہم یہ دیکھیں تو میرے عزیزو، یہ جو ڈسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو فزیکلی اسرائیل پر جو ہے وہ ہوا ہے، جو فزیکلی اسرائیل پر سب کچھ ہوا ہے، وہ اسپرچولی چرچ پر ہوگا، نیو جو چرچ ہے اس پر ہوگا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے کیا کیا کہ خدا نے ان کو غیر قوموں کے ہاتھ میں دے دیا. اور غیر قومیں کون تھیں؟ غیر قومیں وہ ہیں جن کا تعلق خدا سے نہیں ہے، جن کا تعلق خدا سے نہیں ہے، یا وہ لوگ جو خدا کے لوگ نہیں ہیں. تو جیسے ہم نے بتایا کہ بیبلون، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیبلون فزیکلی بھی بیلونگ ٹو سیٹن تھا، اور اسپرچولی بھی بیلونگ ٹو سیٹن ہے. اگر ہم آج اس کو دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں وہ جو ہے وہ فزیکلی سیٹن بیلونگ ٹو سیٹن تھا، جس نے بیبلون نے، جس نے یہودا اور یروشلم کو اپنی اسیری میں لے لیا. اور اگر ہم جب خدا یسوع مسیح آئے تو فزیکلی جب ہم دیکھیں تو فزیکلی جو فیریسیز اور ٹیچرز آف لا تھے، وہ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ تعلق تو رکھتے تھے، لیکن اسپرچولی ان کا تعلق ابلیس کے ساتھ تھا. یہ چیز یہ جو نبوت، یہ ویژن جو اس نے دیکھا تھا، وہ خدا یسوع مسیح کی آمد پہ پورا ہوا. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کس طرح سے ان سے بات کرتے ہیں کہ لیکن وہ جو ہیں ہونٹوں سے تو خدا ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے. یعنی وہ belong to God but spiritually belong to Satan، اور روحانی طور پر ابلیس سے ان کا تعلق تھا. تو یہ جو ہے نیو اسرائیل جو بنا ہے، اس میں بھی اب وہی کنڈیشن ہے جو اسرائیل کی کنڈیشن تھی. تو پولس رسول جو بات کرتا ہے، پہلے یہ برگشتگی اور ہلاکت کا فرزند اسرائیل میں ظاہر ہوا،
اور اس کے بعد نیو اسرائیل میں جو ہے وہ برگشتگی اور ہلاکت کا فرزان ظاہر ہوگا، اور ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا سالویشن نہیں ہوگی۔ اور اگر میں اسی میں یسایہ میں آگے جاؤں تو اس میں 8 اور 9 آیت میں پڑھنا چاہوں گی، جس میں یوں لکھا ہے، اور سہون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسی جیسی جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہے۔ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم صدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھو لکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے سیون کی بیٹی جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان کو بے آسرا چھوڑ دیا گیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو غیر قوموں میں ہاتھ میں دے دیا گیا تاکہ ان کو وہ ڈسٹرکٹ کریں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن وہ یہاں پہ بات کرتا ہے کہ اگر خدا ہمارا تھوڑا سا بقیہ حصہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم اور امورا کے مانند ہو جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سدوم اور امورا کو جب مکمل تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، ایک کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو مکمل طور پر برباد کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی خدا نے اپنے اس وعدہ کے مطابق جس نے ابراہیم سے کیا اور یعقوب سے کیا، اسحاق سے کیا، اور اب اپنے اس وعدے کے مطابق خدا نے جو ہے بنی اسرائیل کا بقیہ حصہ کچھ بچا کے رکھا تاکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور خدا کے ساتھ چلتے رہیں۔ پھر بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ قوم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس کا کچھ حصہ اب اس ملک میں رہتا ہے۔ پھر بھی خدا اپنے ان وعدوں کے مطابق جو اس نے کیے تھے ان کو برکت دیتا ہے، کیونکہ پھر بھی وہ خدا کا قدوس ہے۔ بے شک وہ خدا کے ساتھ انہوں نے برگشتگی کیا، اور اس برگشتگی کی وہ سزا پا رہے ہیں جب تک کہ ان کا ٹائم پیریڈ مقرر ہے۔ جب وہ ختم ہوگا تو پھر وہ سالویشن کی طرف آئیں گے۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی ڈسٹرکشن کی، بٹریل کی، ڈسٹرکشن کی اور سلویشن کی۔ باقی ہم بات بعد میں کریں گے کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ پھر ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ مطلب جو نیو اسرائیل ہے اس میں یہ کام کیسے ہو رہا ہے، اور کس طرح سے ہم سالویشن کی طرف بڑھیں گے، اور کس طرح سے ہمیں اس بیبلون سے، جو اسپرچل بیبلون ہے، کس طرح سے ہم اس میں سے نکلنا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔